بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زیادہ سوچنا دماغ کے خلیوں کو ختم کر دیتا ہے اور دماغ کو کمزور بنا دیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے ذہنی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہونٹوں کو گلابی بنانے کے لیے بادام کے تیل میں شہد ملا کر لگائیں۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہیں تو چند چیزیں چھوڑ دیں: کسی بے قدری کرنے والے کا انتظار کرنا، کسی سے منتیں کرنا، کسی کے پیچھے دوڑنا، کسی کی خوشامد یا متاثر کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی آپ کی جسمانی صحت اور ذہنی سکون میں ہے۔ ذہنی سکون تب آتا ہے جب آپ اپنی سوچ اور طرز عمل بدلتے ہیں۔ ناظرین، آب زمزم نیت کے مطابق پیا جائے تو اسی نیت کے مطابق فائدہ دیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں صاف رکھنے کے لیے مہینے میں ایک بار لیموں کے چھلکے سے ملیں اور نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، کڑوے بادام پیس کر چہرے کے دانوں پر لگانے سے دانے اور داغ دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر لیکوپین سے بھرپور ہوتا ہے جو دل اور خون کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے اور دماغی اعصابی طاقت بڑھاتا ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کبوتر ہوتا ہے۔ پلکوں پر روزانہ بادام کا تیل لگا کر سوئیں، پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ اگر خارش تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مالش کریں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا سونے سے منع فرمایا ہے اور طبی ماہرین بھی اسے دل اور دماغ کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں، اس لیے بچوں کو سیدھا سونا سکھائیں۔ اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو دن میں 3 بار ٹماٹر کا جوس پئیں۔ ہفتے میں 1 بار بال کچے دودھ سے دھوئیں۔ بال صحت مند اور چمکدار ہو جائیں گے اور جلد سفید نہیں ہوں گے۔ ناظرین، رات کا کھانا نہ کھانا بڑھاپے کو جلدی لاتا ہے، اس لیے رات کا کھانا وقت پر کھائیں۔ 1 چمچ لیموں کا رس اور 1 چمچ ٹماٹر کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم اور تازہ ہو جائے گی۔ ناظرین، شہد اور چنے کی بھیگی ہوئی دال صبح کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دہی بھی وزن کم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر ہاتھ یا گردن میں درد ہو تو چھوٹی انگلی کا مساج کریں، فوراً سکون ملے گا۔ خوشبو دماغ کو طاقت دیتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر بال سامنے سے سفید ہو رہے ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اگر دائیں یا بائیں جانب سے ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے اور اگر پیچھے سے ہوں تو بدبختی کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر سفر میں نیند کا غلبہ ہو تو درمیانی انگلی کو کھینچیں اور رگڑیں، نیند جاتی رہے گی۔ شہادت کی انگلی کا تعلق آنتوں اور معدے سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ موسم کے مطابق تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں تاکہ دل کی بیماریاں دور رہیں۔ ناظرین، رات کو ناف میں زیتون کا تیل لگائیں، ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا برابر مقدار میں ملا کر بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانت چمکنے لگیں گے اور پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، خواب میں آم یا سیب کھانے کا مطلب ہے کہ روزگار میں ترقی اور غیبی مدد۔ اگر آم کے گھی میں تھوڑا نمک ملا کر بدن پر مالش کریں تو خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیب خالی پیٹ کھایا جائے تو قبض دور کرتا ہے اور بھرا پیٹ کھایا جائے تو قبض پیدا کرتا ہے۔ اگر رپورٹیں ٹھیک ہوں مگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو نماز عشاء کے بعد سورۃ مریم اور سورۃ یاسین پڑھ کر دعا کریں۔ یہ عمل میاں بیوی دونوں کریں، انشاءاللہ نتیجہ ملے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے کچرا مت رکھیں کیونکہ وہاں شیطان پناہ لیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اسے کنکری مارو اور اس کی آنکھ ضائع ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کھانسی آنا بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ فالج سے بچاؤ کرتی ہے۔ ناظرین، مردوں کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو کم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری خوشبو پانا چاہے وہ گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھے۔ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنا تکیہ صاف رکھیں۔ گندا تکیہ چہرے پر جراثیم لگا دیتا ہے اور دانے پیدا کرتا ہے۔ بکریاں پالنے میں برکت ہے۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر 12 منٹ لگائیں، چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانے کے بعد کوئی موسمی پھل کھانے سے آنتوں پر میل نہیں جمتی۔ رات کو چہرہ نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا چہرے کی رنگت کو خراب کر دیتا ہے۔ بواسیر کے مریض زیادہ امرود کھائیں۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 بھگوئے ہوئے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط اور چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ ورزش نہیں کرتے انہیں زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں وہ زیادہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جن خواتین کو جسمانی موٹاپا ہو وہ سونف کا تیل متاثرہ جگہ پر لگائیں، چربی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، سونف کا عرق لیکوریا کے لیے بھی مفید ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1-2 چٹکیاں لینا کینسر سے بچاتا ہے۔ جو لوگ سوتے وقت منہ کھولتے ہیں ان کے چہرے پر جلد جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ چاول کے چھلکوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے غسل کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ڈینگی میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے سفید خون کے خلیے بڑھتے ہیں مگر دانے چبانے نہیں ہیں۔ ناظرین، روز صبح پاؤں ٹھنڈے پانی میں بھگونے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہیں وہ شلجم کھائیں، چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ تیل کے بجائے گھی میں پکی بھنڈی کھانے سے آنتوں کی خراش دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پالک زیادہ کھانے سے غصہ بڑھتا ہے مگر خون صاف ہو جاتا ہے۔ جامن زیادہ کھانے سے پھیپھڑوں کو نقصان ہوتا ہے۔ انگور بالوں اور آنکھوں کو چمکدار بناتے ہیں۔ جگر کی کمزوری میں ½ کلو دودھ میں 4 تولہ شہد ملا کر پینا مفید ہے۔ شہد کو خوراک کا حصہ بنانے سے جگر کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر پٹھے کھنچتے ہوں تو دوپہر کے کھانے میں بکرے کا قیمہ کھائیں۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھار بچی ہوئی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہتے۔ بند گوبھی کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا اور دوا ہے۔ ناظرین، اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو 3 منٹ اپنے پاؤں کے ناخن کو دیکھیں، تھکن اتر جائے گی۔ شوگر کے مریض اگر ہر پیشاب سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں تو شوگر لیول متوازن رہے گا۔ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو دایاں جوتا پہلے پہنیں اور بایاں پہلے اتاریں، اس سے پاؤں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ناظرین، 1 چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی بھون کر اس کے دانے کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے مفید ہیں۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں، کچھ دیر بعد دھو لیں، ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ناظرین، برطانیہ کی تحقیق کے مطابق چاکلیٹ نقصان دہ نہیں بلکہ صحت بخش ہے۔ یہ خراب کولیسٹرول کم اور اچھا کولیسٹرول بڑھاتی ہے، بلڈ پریشر بھی نارمل رکھتی ہے۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ ہر وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے 1 بار سورۃ القدر پڑھیں، انشاءاللہ اینک سے نجات ملے گی۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی شامل کریں، یہ موٹاپا کم کرتی ہے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھائیں، کھانا جلد ہضم ہو جائے گا اور موٹاپا بھی کم ہو جائے گا۔
تحقیق کے مطابق شہد کے ساتھ چٹکی بھر دار چینی پاؤڈر روز لینا جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ پودینہ متلی سر درد، سینے کی جکڑن، گلے اور پھیپھڑوں کی سوزش میں فائدہ دیتا ہے۔ دھنیا دمے کے مریض کے لیے مفید ہے۔ مونگ کی دال بخار میں آرام دیتی ہے۔ ناظرین، مسور کی دال پیٹ کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی بہتر رکھتی ہے۔ خشک کھجور کی گٹھلیاں جلا کر پیس لیں اور غیر ضروری بالوں پر لگائیں، اس سے نجات ملے گی۔ بال لمبے کرنے کے لیے تل کا تیل، سرسوں کا تیل اور انڈا ملا کر دہی کے ساتھ لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی، بال گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق دکھ انسان کو مضبوط اور خوف اسے بہادر بناتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا انسان کو ذہین بناتا ہے۔ ہر 7 سال بعد ہمارے ذائقے کی حس بدل جاتی ہے، اس لیے جو چیزیں بچپن میں ناپسند ہوں وہ بعد میں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ چاول دن میں کھانا بہتر ہے، رات میں نقصان دیتا ہے۔ اگر دوپہر میں نیند اور جسم میں بھاری پن ہو تو کھانے کے بعد کھیرا کھائیں، سستی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، شوگر قابو میں نہ آتی ہو تو سالن پر دار چینی چھڑک کر کھائیں، فائدہ ہوگا۔ انگور پھیپھڑوں کو طاقت دیتے ہیں اور بلغم ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، 4 مغز کا تیل دماغ کے لیے طاقتور ہے، آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے، سر درد میں آرام دیتا ہے اور نیند لاتا ہے۔ ناظرین، تھوڑا سا نیم گرم دودھ چہرے پر ملنے سے رنگت نکھرتی ہے۔ ٹھنڈے دودھ سے چہرہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، خالی پیٹ ادرک کے پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ ہر 3 دن بعد پیسی ہوئی چینی اور انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر چہرے پر بڑھاپے کے آثار آنے لگیں تو صبح دودھ میں 2 بادام ڈال کر پی لیں، جوانی قائم رہے گی۔ جو خواتین زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتی ہیں وہ اکثر بواسیر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، 10 دن میں بے حد خوبصورت نظر آنے کا ٹوٹکا: 1 چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی، 2 چمچ دہی اور چند قطرے لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ روزانہ 10 دن تک یہ عمل کریں، جلد نرم، صاف اور چمکدار ہو جائے گی، لوگ پہچان نہیں سکیں گے۔ ناظرین، بغلوں کے بال ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ٹوٹکا: ہیئر ریموونگ کریم میں 1 چمچ ہلدی پاؤڈر اور چند قطرے زیتون کا تیل ملا لیں، بغلوں پر لگائیں، 5 سے 7 منٹ بعد صاف کر لیں۔ ہفتے میں 2 بار استعمال کرنے سے بال آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور جلد نرم رہے گی۔ ناظرین، رات کو ناک پر ٹوتھ پیسٹ لگانے کا فائدہ: رات کو سونے سے پہلے ناک پر ہلکی سی ٹوتھ پیسٹ لگائیں، یہ سیاہ دھبے، چھید اور چکناہٹ کو کم کرتی ہے۔ صبح نیم گرم پانی سے منہ دھو لیں، ناک صاف، نرم اور چمکدار نظر آئے گی۔ ناظرین، حمل کے دوران سفید نشانات کے لیے ٹوٹکا: 2 چمچ ناریل کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ ایلو ویرا جیل ملا لیں۔ روزانہ رات سونے سے پہلے نشانات پر ہلکے ہاتھوں سے 5 منٹ مالش کریں، چند دن میں خراشیں اور نشانات مدھم ہو جائیں گے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا، مال، اولاد، عزت اور صحت، مگر پھر اللہ نے آپ کا امتحان لیا۔ ایک وقت آیا کہ آپ کی ساری دولت ختم ہو گئی، بچے وفات پا گئے اور جسم پر طرح طرح کی بیماریاں آ گئیں، لوگ آپ سے بھاگنے لگے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے: اللہ نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، سالوں تک بیماری برداشت کرنے کے بعد جب آپ نے اللہ سے دعا کی
ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اس سے نہاؤ اور پیو۔ جیسے ہی آپ نے پانی سے غسل کیا، ساری بیماریاں ختم ہو گئی، صحت لوٹ آئی اور اللہ نے آپ کو پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرما دی۔ مصیبت میں صبر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ناظرین، جو شخص ہر حال میں شکر کرتا ہے، اللہ اسے بہترین انجام دیتا ہے۔ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، کبھی فوراً، کبھی وقت کے ساتھ اور کبھی بہتر صورت میں۔ ناظرین، چہرہ نکھارنے کے لیے دہی میں تھوڑا سا بیسن اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، 15 منٹ بعد دھو لیں، رنگت نکھر جائے گی۔ ناظرین، جھریوں کے لیے انڈے کی سفیدی میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال کر چہرے پر لگائیں، روزانہ کرنے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرہ سفید ہو جائے گا۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے بادام کے تیل میں شہد ملا کر روزانہ رات کو لگائیں۔ دھبے اور دانے دور کرنے کے لیے ٹماٹر کا رس اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، 10 منٹ بعد دھو لیں۔ بال لمبے اور چمکدار بنانے کے لیے ناریل کے تیل میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ملا کر ہفتے میں 2 بار سر پر مالش کریں۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا چمچ شہد اور 1 چٹکی دار چینی ملا کر پی لیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے صبح نہار منہ 1 گلاس پانی میں چند قطرے لیموں کے ڈال کر پئیں، بلڈ پریشر کم ہو جائے گا۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم پانی میں شہد اور ادرک کا رس ملا کر پئیں، فوراً آرام ہوگا۔ ناظرین، گلے کے درد کے لیے نیم گرم پانی میں شہد اور ادرک کا رس ملا کر پئیں، فوراً آرام ہوگا۔ قبض کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ زیتون کا تیل یا دودھ میں انجیر بھگو کر کھائیں۔ جسم کی تھکاوٹ کے لیے نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پئیں، فوراً سکون اور توانائی محسوس ہوگی۔ برتن چمکدار بنانے کے لیے برتن دھونے والے پانی میں تھوڑا سا سرکہ اور لیموں کا رس ڈالیں، میل آسانی سے اتر جائے گی۔ فرش سے بدبو دور کرنے کے لیے پوچھا لگاتے وقت پانی میں چند قطرے زیتون یا لیموں کا تیل شامل کریں۔ کپڑوں پر داغ ہٹانے کے لیے داغ پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر 10 منٹ بعد دھو لیں، نشان غائب ہو جائیں گے۔ چکنی جلد کے لیے بیسن میں ارک گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں۔ دانت چمکدار کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا اور نمک ملا کر ہفتے میں 2 بار برش کریں۔ ہاتھ نرم بنانے کے لیے آدھے لیموں پر چینی لگا کر ہاتھوں پر رگڑیں، چند دنوں میں ہاتھ نازک اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ناظرین، پاؤں کی جلد نرم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک اور شیمپو ڈال کر 15 منٹ پاؤں بھگوئیں۔ روٹی کے ڈبے میں 1 لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہتی ہے۔ طویل زندگی کے لیے روزانہ صبح خالی پیٹ 3 کھجوریں کھائیں۔ ناظرین، اللہ یقین رکھنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ ایسے لوگ مشکل میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، جوڑوں کے درد میں بھگوئی ہوئی 3 انجیر روز کھائیں۔ جلدی سونا اور جلدی جاگنا بڑھاپے کے اثرات دیر سے ظاہر کرتا ہے۔ فاسٹ فوڈ جیسی مضر غذاؤں سے پرہیز کریں۔ آئرن کی کمی کی صورت میں پالک اور گوبھی کھائیں۔ ناظرین، الائچی والا دودھ ہاضمہ بہتر کرتا ہے، پرانی قبض میں فائدہ دیتا ہے اور معدہ ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ناظرین، انسانی معدے میں موجود تیزابیت بہت طاقتور ہوتی ہے۔ دانوں کے مسئلے میں چند دن چکنی غذائیں ترک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ بیسن میں لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ آٹا گوندھتے وقت تھوڑی سی ہلدی ڈالنے سے روٹی خوش ذائقہ بنتی ہے۔
नाजरीन, सिर्फ मादा मच्छर खून चूसती है। सदका करने से शैतानी वसवसे कमज़ोर हो जाते हैं। नाजरीन, बहुत ज़्यादा गर्म खाना फ़ौरन ना खाएं। रोज़ाना एक अनार खाने से चेहरा ताज़ा रहता है। दायमी कब्ज़ में अमरूद फ़ायदेमंद समझा जाता है। नाजरीन, 3 चीज़ें इंसान को गम में मुब्तला रखती हैं: गफलत, हसद और वहम। ब्लड प्रेशर मुतवाज़न रखने के लिए केला खाएं। पपीते के बीज आंतों के कीड़ों में इस्तेमाल होते हैं। भुने चने, खजूर और दही तवानाई का अच्छा ज़रिया है। नाजरीन, शादी में रुकावट की सूरत में मखसूस दुआओं का जिक्र एक मजहबी अमल के तौर पर किया जाता है। नाजरीन, सफ़ेद बाल उखाड़ने से मना किया गया है। मजहबी रवायत के मुताबिक सफ़र ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है। नाखून पर लहसुन रगड़ने का घरेलू इस्तेमाल बयान किया जाता है। फर्श खुश मिजाज लोग कम नींद में भी बेहतर रहते हैं। अगर कोई बात करते हुए नज़रें चुराए तो ये बेरग़बती की अलामत हो सकती है। अहम मकसद वक्त से पहले ज़ाहिर करने से हौसला कम हो सकता है। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।